انسان کے لیے مراحل ایسے آتے ہیں آدمی بات کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. آج ہم سب کو دیکھ کر ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف اس کا احساس ہے کہ جس طرح ہمیں آپ کی خدمت کرنی چاہیے نہیں کر پائے. جب جاگاہ بنتا تھا انسان کو آپ تک نہیں ہونا. مگر اس کے کہ میں آپ کو نصیحت کروں میں آپ سے مانگنے کی طرف اس لیے کہ میں نے اس قسم کا ہی اور اس قسم کا ایک جوہر ہے. آپ نے اپنا باقی رکھائی اور مبارک زندگی تو ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اکثر ہمیں جس طرح کو سنبھالنا چاہیے تھا شاید ہمیں اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر پائے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ سے یہ درخواست ہے آپ جنم سے کو محسوس کریں صرف معاف کر دینے کے لیے. اور تقریباً 58 سال ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے اور ابھی تک اور کبھی واپس نہیں گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے قریب ترین کے رشتے ہوتے ہیں ماں بہن بھائی والد تو 2 سال کی عمر میں چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں شاید ہم میں سے کسی جنازے میں اس کام میں لگنے کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ ان کو اپنے پیارے برتن میں ہمارے یہاں جتنی ڈائری آپ حضرات ہیں کس آدمی کی دو آنکھ ہوتی ہیں. آدمی کس آنکھ کو کہے کہ یہ اچھی ہے اور یہ خراب ہے. اب تو یہ تھا کہ آپ جیسے ہر آدمی کو وقت دیا جاتا ہے اور آپ دل کھل کر بات کرتے ہیں لیکن وقت تنگ ہے اور آپ نے بعض حضرات کو کرنا خیر نعمت سے بھی مدد اب کیا اپنے مقام پر پہنچنا بھی ہے. اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ سے کوئی ایسی گفتگو کروں جسے آپ نصیحت کہہ دیں یا آپ کی کام آنے والی کوئی چیز ہو. میں اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیشرو ہمارے محترم حافظ صاحب جن کی بشمار قربانی آپ کو زیادہ جانتے ہیں مولانا عطیق الرحمان صاحب اور پھر ہمارے بہت سے یہاں بات کرنے والے جو عزیز ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے کافی اور وافی ہے. خاص طور سے مولانا عطیق صاحب اور پھر مولانا ہمارے حافظ صاحب نے گفتگو کی. اس کے بعد کسی اور گفتگو کی ضرورت بھی نہیں. صرف ادارے کے آج کے ساتھیوں کو
اور آپ اپنی والدہ دلاتا ہوں جو غالباً مجھے لطیف صاحب نے درد دل کے ساتھ کہہ دی کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس ادارے میں ایک دن وہ بھی آئے جب یہاں بچے بخاری ہو. خدا جانے وہ کس طرح میں اس بات کو کہہ گئے، حالانکہ ہماری قسم کے ذرائع ہیں اور قسم کے ہمارے اندر قوت ہے، لیکن اللہ جب کسی سے کوئی بات کہلا دیتا ہے آواز خلق مکار خدا وہ یہ بات کہتا ہے. آپ کو قبول داری کہیں، لیکن ادارے میں جو موجودہ اساتذہ کرام ہیں شاید ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈال گئے ہیں. اللہ کرے ان کی بات جلد سچ ثابت ہو. مجھے احساس ہے آپ میں سے بار بار لوگ دور دور کے ہیں، اگر وہ اس وقت میں نکلیں گے تو مغرب تک مشکل جگہ پہنچیں گے. اور میں اس معاملے میں تھوڑا سا حساس رہا ہوں کہ آنے والے مہمان کا وقت ضائع نہ کیا جائے اور کسی تکلیف میں نہ ڈالا جائے. اس لیے مزید کچھ بات کہنے کی جسارت بھی نہیں کر پا رہا ہوں. ہاں، آپ سب کو دیکھ کر ایک خوشی ہے، تو ہم میں نہیں آتا ہے کہ بھائی کیا خوشی ہے تو آدمی کا دل بھر آتا ہے. یہ ساری محنتیں ہمارے نزدیکوں کی ہیں جو اس کام میں ڈبے رہے ہیں. ہمارے عزیز قاضی معراج صاحب جو کبھی کبھی اپنے یہاں ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں اور بہت سے اخلاق کی بنیاد پر بہت سے ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مستقل ایک ساتھیوں کا سلسلہ لگا ہے. سری نگر میں کچھ ہمارے احباب کام کر رہے ہیں، مولانا بلال صاحب ہیں، پھر یہاں یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، یہ مولوی ظہور صاحب، مولوی ریاض صاحب، بلال صاحب وغیرہ وغیرہ جتنے ہمارے عزیز ہیں. دراصل یہ ساری محنت انہیں حضرات کی ہیں. ادارے نے اب خود کو یہ خون بھی نہیں کیا، اس لیے کہ کام ان کے ذمہ لگا دیا گیا تھا. اور پھر آپ حضرات کی محبت ہے اور آپ کا یہ اخلاص ہے اور ادارے کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ ہے کہ آپ نے اس دعوت پر لبیک کہا اور آپ اپنے مسئولیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے. ہم آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں جن الفاظ سے ہم آپ کو اطمینان دلائیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے کیا ہے. جس طرح آپ سمجھیں کہ یہاں پر آپ خوش ہوئے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں. آپ کے آنے کو یہاں ہمیں خوشی ہوئی ہے. صرف کوئی وہ حافظ صاحب نے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ سے سوال کیا اور الحمدللہ آپ نے جواب بھی دے دیا اس کا کہ ماتا من بعدی، آپ کی زندگیاں کیسے گزریں. بس اس پر آپ برابر خیال رکھیں. ایک یہ کہ ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے اور دوسرے یہ کہ اپنی فکر رکھیے. موجودہ دور میں اس کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے. بس ایک مثال تو میں اکثر جمعے کے خطبوں میں یا اکثر کسی مجلس میں دے دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ پتا درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو پتا محفوظ رہتا ہے. آپ اس کو میری بیعدبی نہ سمجھیں، میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اور پتا جب درخت سے کٹ جاتا ہے تو ہوا جدھر کی چلتی ہے پتا ادھر ہی کو اٹھ جاتا ہے.